السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بارش اور اس کے چند مسائل، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یعنی ہندوستان میں ابھی گرمی کا موسم چلا گیا اور بارش کا موسم شروع ہوا الحمدللہ۔ اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بارش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں کیا کہا، اور بارش کے مسائل یعنی بارش برستے وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور بارش نہ برسے تو کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، بارشیں اگر زیادہ ہوں تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس طرح کچھ مسائل رکھوں گا آخر میں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم بارش کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، بارش بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو دنیا کا کوئی آدمی یا کوئی طاقت اس نعمت کو ہمیں نہیں دے سکتی، صرف اور صرف بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے فضل کے بعد ہر انسان اس بارش کا محتاج ہے، بلکہ ہر جاندار محتاج ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی، کافر اور مشرک کے لیے بھی، مومن اور موحد کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بارش کا انتظام، بارش کے ذریعے سے زندہ رہنے کا انتظام کر دیا ہے، اسی بارش اور اسی پانی کی وجہ سے۔ اور یہ بارش تمام زندوں کی پیدائش اور زندہ رہنے کا سبب بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ آیتیں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس بارش کا ہم استعمال کیسے کیسے کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جیسا کہ یہی پانی جو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر قسم کی گندگی کو صاف کرنے اور دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی صفائی کے لیے، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، گھروں کی ہو، گاڑیوں کی ہو، ہر ایک کی۔ آپ تھوڑی دیر رک کر سوچئے تو صحیح، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت مجھے عطا کی ہے پانی کی شکل میں، بارش کے ذریعے سے، حالانکہ پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں ہم لوگوں کے لیے انتظام کیا، یعنی بارش کے ذریعے سے بھی، اور پھر اسی طرح سمندروں کے ذریعے سے، اسی طرح پہاڑوں کے چشموں کے ذریعے سے بھی پانی نکلتا ہے، پھر اسی طرح زمین کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے، جیسا کہ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر بارش برستی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے تالاب، ندیاں وغیرہ بھر جاتی ہیں، اس طرح بھی پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کر دیا،
تو سوچنا چاہیے ہر انسان کو کہ اس نعمت کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، میرے زندہ رہنے کے لیے یہ سبب بنا دیا، اس کے بغیر میری زندگی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بارش اس پانی کا میں کیسے کیسے استعمال کر رہا ہوں، اس نعمت کا میں کیسے شکر ادا کر رہا ہوں، اس نعمت کے بارے میں کم از کم کبھی میں نے سوچا؟ اگر یہ بارش ہو یا یہ پانی اگر نہ ہوتا تو پھر میری زندگی کتنی دشوار ہوتی۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، میں کیا پیتا، میری اگر 4 دن نہ نہائے، پانی نہ ملے تو اس کا جسم گندا ہو جاتا ہے، بدبو آتی ہے، پھر اسی طرح اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ 4 دن اگر بغیر صفائی کے، بغیر دھوئے کے کوئی اگر پہن لے، نہیں پہن سکتا، گندا ہوتا ہے۔ ہم اس گندگی کے ساتھ، یعنی پانی کا استعمال کیے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ایک گھنٹے کی زندگی ہماری دشوار ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہر دن ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس پانی کے ذریعے سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح صرف یہ پینے کے لیے، نہانے کے لیے، صفائی کے لیے ہی نہیں، بلکہ کھیتی، ہم جو اناج کھاتے ہیں کہاں سے؟ بارش کی وجہ سے، یا اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی پانی کا انتظام کیا، پھر اسی پانی کے انتظام کی وجہ سے، اسی پانی سے کھیتیوں کو ہم لوگ کیا ہے، اناج کھیتیوں کی شکل میں، کھیتیوں کے ذریعے سے اناج اگاتے ہیں، پھر اسی کو ہم کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح پھل پھول، ہر جاندار، پھر اسی طرح سمندر میں رہنے والی جتنے بھی مخلوق ہے وہ سب، پھر اسی طرح آسمان میں پھرنے والی ہر مخلوق کے لیے اس پانی کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ پانی ایسی چیز ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی برسا سکتا ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ بارش برسنے لگے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بارش نہ ہو تو پھر اس کا اثر ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے اس بارش کا نہ ہونے کا، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، ہر مخلوق، انسان، جاندار، ہر جاندار، انسان، جانور، پرند چرند، ہر ایک کو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بارشیں اگر نہ برسیں تو کاروبار بھی نہیں چلتے، بارشیں اگر نہ برسے تو ہر ایک کے لیے تنگی، ہر ایک کے لیے قحط سالی، ہر ایک کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی علاقے ایسے وہ ہوتے ہیں جو اپریل، مئی، جون کے مہینوں میں بیچاروں کے لیے پینے کا پانی نہیں ملتا، صرف چھوٹے چھوٹے گڑے، چھوٹے چھوٹے بالٹیاں لے کر لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، کئی کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک ٹینکر آتا ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد، یا کتنے ان لوگوں کے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، ٹینکروں کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر جگہ، بلکہ اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر کیا ہے، بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے گھڑے، بیرل وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں، ٹینکر آئے گا تو خرید لیتے ہیں پانی کو، خرید کے پینا آج تو معمولی ہو گیا ہے۔ خرید کے پینا تو دور کی بات، آج تو کیا ہے، خرید کے صرف نہانے کے لیے بھی پانی خریدنا پڑتا، استعمال کی چیزوں کے لیے۔ ہمارے برتن صاف نہیں ہو سکتے، ہم کھائے سو ہاتھ صاف نہیں ہو سکتا، ہماری گندگی صاف نہیں ہو سکتی اگر پانی نہ ملے، نہ ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جو پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے، ہم مانگے بغیر، ہم پوچھے بغیر، اس کا ہم کو کوئی بل پے کرنا نہیں پڑتا، اس کو ہم خریدتے نہیں، ہم لوگوں کے لیے فری میں ملتا ہے، اتنا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے یہ پانی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر جس طرح دوسری ضروریات کی چیزیں ہم کو خریدنا پڑتا ہے، اسی طرح اگر پانی کو خریدنا پڑے تو کیا ہر انسان اس پانی کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا وہ اب جتنا استعمال کر رہا ہے اتنا پانی خرید سکتا ہے؟ آج پینے کے لیے پانی خریدتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح نہانے دھونے ہر چیز کے لیے اگر پانی خریدنا پڑے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح ہم لوگوں کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ فری میں ملتا ہے نا،
کیونکہ اس کو ہم اس پانی کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، اس لیے ہم اس کو اتنا یعنی برباد کر دیتے ہیں، اتنا فضول میں استعمال کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں تو کیا ہے، نل جہاں چاہے لگے ہوئے ہیں، ایک بٹن آن کرو جتنا چاہے پانی آ جاتا ہے، تو بس اب نہانے کے لیے چلے گئے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، خواتین اور مرد حضرات سبھی لوگوں کا، اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، نہانے بیٹھے تو کتنے بالٹی، کتنے بکٹ، کتنی دیر پانی کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا برباد کر دیتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وضو بنانے کے لیے کوئی آتا ہے تو اسے کوئی قدر ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر ہم پانی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غسل کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے، وضو کے لیے کتنا پانی کم استعمال کرتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسراف کرنے میں، پانی میں بھی اگر زیادہ اسراف کرے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ گھنٹوں نہانے کے لیے وضو کا پانی کتنا زیادہ بہا دیتے ہیں، نل چالو کرے بیٹھ گئے یوں باتاں کرتے ہوئے، کتنا زیادہ پانی کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس پانی کا ہم لوگوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، پھر اسی طرح اس کی قدر کرنا چاہیے، پھر اسی طرح آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی انسان اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز بھی یعنی صبر ہی نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اللہ بارش کب ہوتی، قحط سالی ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی شکوے شکایت کرتا۔ پھر جب اگر بارش ہونے لگے، اگر بارش لگاتار 2 3 یا 4 دن اگر برسنے لگے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ارے یہ کیا بارش بھائی چھوٹتی نہیں، ارے یہ کیا بارش بھائی ہمارے کاروبار نہیں چل رہے اس کی وجہ سے، ارے یہ کیا بارش بھائی گھر سے باہر نہیں نکل سک رہے، ارے شاپنگ کو جائیں گے بولے تو بھی پریشانی ہے، دکان جائیں گے بولے تو پریشانی ہے، ارے یہ کیا ہے بھائی بارش لگاتار لگی۔ پھر شکوے شکایتیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، بارش بہت بڑی نعمت ہے، اس کا قدر کرنا چاہیے، پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارش کے متعلق کیا کہا ہے، ہم لوگ چند آیتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے سورہ طارق آیت نمبر 5 اور 6 ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ ترجمہ کیا ہے؟ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھلتے ہوئے پانی کے خطرے سے پیدا کیا، یعنی ہماری پیدائش بھی پانی سے ہوئی۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 30 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی سے کتنا تعلق ہے انسان کا بھی بلکہ ہر جاندار کا، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس آسمان سے بابرکت پانی برسایا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر پانی کو برکت والا کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسی پانی سے تو برکت ہے، اسی پانی سے کھیتی، پھر اسی پانی سے اناج، پھر اسی پانی سے پھل فروٹ، ہر چیز کا تعلق اسی کیا ہے؟ پانی سے ہے۔ اسی پانی کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے برکت ہے۔ اگر پانی نہ رہے، بارش نہ برسے تو پھر ہماری زندگیوں میں برکت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں
اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہارے روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، دریاؤں میں اس کے حکم سے یہ چلتی ہیں، اسی نے ندیاں نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں سے بارش کو برسا کر اس کے ذریعے سے تمہارے روزی کا، تمہارے کھانے کا انتظام کیا۔ اگر بارش نہ برسے، اگر پانی کا انتظام نہ ہو تو پھر ہمارے لیے روزی کا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کا تعلق پانی سے ہے، پانی برسانے والا اللہ ہے۔ اگر پانی ہی نہ ملے تو پھر کھانا بھی نہیں ملتا، ہم پیٹ بھی نہیں بھر سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں ندیوں کا ذکر کیا ہے، پھر اسی طرح کیا ہے، نہروں کا ذکر کر دیا۔ یہ سب بھی انسان، یہ سب تمہارے اختیار میں کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 14، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اسی پانی کے ذریعے سے، اسی بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ جو سمندروں کا انتظام کیا ہے، سمندر، ندیاں، تالاب وغیرہ ہے، ہاں اس میں، ان سمندروں میں تمہارے لیے کھانے کے لیے گوشت ہے، یعنی ہم مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں، ہاں تازہ گوشت ہیں۔ پھر اسی طرح زیورات تم جو پہنتے ہو یہ بھی اسی سمندر سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اسی سمندروں کے ذریعے سے ہم کیا ہے، کشتیاں چلاتے ہوئے انسان کیا ہے، سفر کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس لیے کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ غور کرنا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کبھی ہم لوگوں نے پانی کے تعلق سے سوچتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کیسا انتظام کیا، یہ خیال بھی کم از کم ہمارے دل میں آیا کیا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ پھر اسی طرح دیکھیے ان آیتوں میں غور کرنے کے بعد اس بارش کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پانی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ پانی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی پانی کا انتظام نہیں کر سکتا، بارش کا انتظام نہیں کر سکتا، پانی بنا نہیں سکتا۔ وہی نازل کرنے والا ہے، وہی بارش کو نازل کرتا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں نہ کوئی سائنسداں، نہ کوئی پڑھا لکھا، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بابا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی اس بارش کو نہیں برسا سکتا۔ اگر اللہ بارش کو روک لے تو پوری کائنات میں اس ایک اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ بارش کو برسا سکے۔ اگر اللہ بارش برسانے پہ آئے، اگر بارش زیادہ ہونے لگے، پوری کائنات میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اس بارش کو روکے، روک بھی نہیں سکتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ ہم یہ ایمان رکھیں، یہ یقین ہمیشہ رکھیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارے فلاں پیر صاحب کا عرس ہوا اس لیے بارش ہوا، اور مانگتے بھی ہیں، منتیں مانگتے ہیں، درگاہوں کے پاس جا کر جھکتے ہیں، بابا جی بارش کا انتظام کر دیجئے، یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ تو مینڈک کے شادیاں کراتے ہیں،
ہاں وہ تو غیر مسلموں کے عقیدے تو ہے ہی ہے الگ، لیکن مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہوئے کہ بارش کے لیے ہم یہ کر رہے وہ کر رہے فلاں عید کر رہے ہیں. ہاں بلکہ بہت سارے لوگ کیا ہے گاؤں اور دیہاتوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ کھانے کے لیے جا رہے، ہوا خاریاں پتہ نہیں کیا کیا کی بولتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیکھو آج ہم گئے تو بارش ہوا. ہنسی مذاق میں بھی بول دیتے دیکھو آج ہم وہاں گئے نا اس لیے ہوا، ہم کھانے کے لیے گئے، ہم چڑھاوا چڑھانے کے لیے گئے، ہم درگاہ کے پاس گئے، ہم نیاز کے پاس گئے، ہم جانے سے بارش ہوئی. معلوم ہے ارے آج فلاں آدمی گیا کرتے یہ کر کے آیا کرتے اس لیے بارش ہے. نہیں بھائی، یہ سب عقیدے کی گڑبڑ ہے، سب کے سب عقیدے کی گڑبڑ ہے. کوئی نہیں، کسی کے کرنے سے، کسی کے جانے سے، کسی کے منت ماننے سے، کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے، کسی سے مانگنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. جب اللہ بارش برسائے گا تبھی ہونے والا ہے، یاد رکھو. تو عقیدہ ہمارا یہ مضبوط ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کے علاوہ حنین کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے. حنین کے وقت ایک رات بارش ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ، آج رات جو بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ مومن ہوئے تو کئی لوگ کافر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الفاظ بڑے سخت تھے، یاد رکھنا، غور کرنا. اسی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے تو کچھ لوگ کافر بھی ہو گئے. وہ کیسے ہو گئے؟ مومن اور کافر بارش کی وجہ سے. صحابہ پریشان حیران ہو کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے اس بارش کے برسنے کے وقت اس بارش کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، جس نے یہ کہا وہ مومن ہو گیا. اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا یہ بارش تو وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صرف خاندانی رسمی مسلمان بنیں گے اگر تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے میرے بھائیوں. مرنے کے بعد کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، یاد رکھو. ایک ایک چیز شرک کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم بول دیتے بڑی آسانی سے بارش فلاں کی وجہ سے ہوئی، اولاد فلاں کی وجہ سے ہوئی، نعوذ باللہ. یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس جا کے منت ماننے سے ہم کو اولاد ہوئی. نہیں بولتے؟ ہاں فلاں کی ہم منت مانے، فلاں کی نیاز کرنے سے ہم کو یہ ہوا، فلاں بابا کے پاس جا کے ہاتھ دکھانے سے ہمارا یہ فائدہ ہوا. اللہ اکبر، استغفر اللہ، توبہ کیجئے. بارش کے تعلق سے جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا. تو یاد رکھو پھر اللہ کے لیے غور کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح ہم لوگ سورہ ملک آیت نمبر 30 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے یعنی اس پانی کو پھر واپس لائے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اس آیت پر غور کرنا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بابا کی طرف سے بارش ہوئی، فلاں کی نیاز کرنے سے ہوئی، فلاں کو سامنے جھکنے سے ہوئی، فلاں سے مانگنے سے ہوئی، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین میں اگر اتار دیں، جو پانی ہم پی رہے ہیں، جو پانی ہم دیکھ رہے ہیں، سب کا سب اگر زمین کے اندر چلا جائے تو کون ہے اس پانی کو پھر سے دوبارہ تمہارے لیے باہر نکالنے والا؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا. آج ہم دیکھتے ہیں جب بھی زمین سے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے اندر تک ڈالتے ہیں. پہلے تو 200 فیٹ میں نکلتا تھا پانی، بعد میں ابھی 300 400، اس کے بعد 600 800، کئی علاقوں میں تو 1200 1500 تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا اندر ہم کو کیا ہے کھودنا پڑا پانی کے لیے. ورنہ پہلے ہم دیکھتے تھے 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہر جگہ کنویں ہوتے تھے، ہر گھر میں کنویں ہوتے تھے، بولی ہوتی تھی. تھوڑا سا گڑا کرو، تھوڑا سا کھودو، اندر سے پانی نکلتا تھا.
اللہ اکبر، اللہ کی کیسی نعمت! اس مٹی پر، اس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، پھر رہے، اسی کو تھوڑا سا اندر تک کھودو، اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے، یہ وہ پانی ہے، اگر اللہ اسے زمین کے اندر ہی کھینچ لے تو پھر پوری کائنات مل کر، پورے لوگ مل کر اس پانی کو تمہارے لیے دوبارہ باہر نہیں نکال سکتے. یاد رکھنا. پھر اسی طرح جہاں پر یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہے، یہ پانی، یہ بارش ہمارے لیے برکت کا سبب ہے، برکت کا ذریعہ ہے، زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، یہی پانی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے. یہی پانی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کو. کیسے؟ جیسا کہ اگر ہم لوگ غور کریں گے، نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے لیے یہ پانی کیا ہوا؟ عذاب بن گیا نا. وہی پانی جو استعمال کرتے ہیں، وہی پانی جو ہم پیتے ہیں، وہی پانی سے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے تمام ضروریات کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی نوح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ گئے تو وہی پانی اللہ تعالیٰ نے جب برسایا تو ایسا طوفان آیا، اسی پانی میں پوری مشرک قوم ڈوب کے مری، سگا بیٹا بھی اسی پانی میں ڈوب کے مر گیا. نوح علیہ السلام نبی ہو کے بھی بچا نہیں سکے. لیکن نوح علیہ السلام کے لیے اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے وہی پانی رحمت بن گیا، کشتی میں بیٹھے الحمدللہ. تو یاد رکھنا. پھر اسی طرح فرعون کے لیے بھی یہ پانی کیا ہو گیا؟ عذاب بن گیا نا. اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کیا اسی پانی کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے، دیکھو مومنوں کے لیے یہی پانی رحمت بن گیا، راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور اسی راستے سے جب فرعون گیا تو پھر پانی مل گیا، اس کے لیے عذاب بن گیا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا. پھر اسی طرح قوم عاد کا بھی اگر ہم لوگ واقعہ سنیں تو سورہ حق آیت نمبر 6 میں، بلکہ اسی طرح اور کئی آیتوں میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کیا. قوم عاد کے لیے وہ لوگ تو سوچ رہے تھے آسمان میں ابر کو دیکھ کر کہ دیکھو نبی تو کیا ہے عذاب کی دھمکی دے کے گیا، لیکن ہم لوگ کیا ہے آسمان میں بادل دیکھ رہے ہیں، بارش ہونے والی ہے. لیکن نہیں، وہی ان کے لیے عذاب بن گیا. یاد رکھنا، اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. پھر اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 24 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 24، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بجلیاں جو آسمان میں ہم دیکھتے ہیں وہ تمہیں ڈرانے کے لیے بھی اور تمہیں امیدوار بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں. دیکھیے جب آسمان میں جب بجلیاں گرجتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے، کتنا ڈر لگتا ہے. کوئی اس بجلی کی آواز سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی بجلی کی گرنے کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. دیکھو آج تو صرف نشانی دکھا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بجلیوں کے ذریعے سے. قیامت کے دن اگر ویسی ایک بجلی بھی اگر پوری دنیا میں آگے نا، پوری دنیا ڈوب کے مر جائے. صرف آواز سے، اس بجلی کی آواز سے مر جائیں گے. پھر اگر اللہ تعالیٰ ویسی بجلی کو اگر بھیجے تو پوری دنیا ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش برسا کر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا. ہم دیکھتے ہیں مئی اور جون کے مہینے میں کیا ہوتا ہے. مئی کے مہینے میں تو بالکل زمین پوری مردہ بن جاتی ہے، کہیں گھاس بھی نہیں نظر آتا، پورے جھاڑ کے پتے سوکھے ہوئے نظر آتے ہیں، درخت پورے مرے ہوئے مردہ صرف لکڑیوں کی طرح نظر آتے ہیں. لیکن بارش جیسے ہی برستی ہے پھر زمین زندہ بن جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہری بھری، کیسے ہر
گھاس ہر درخت اگنے لگتا ہے، سوکھے ہوئے درختوں کو پتے آ جاتے ہیں. یعنی مردہ زمین کو اللہ جیسے زندہ کرتا ہے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ایسی ہی ایک آیت ہے، وہاں پر فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اب تم دیکھ رہے ہیں نا، جیسے زمین مردہ تھی زندہ ہو گئی نا بارش کے برسنے سے، اسی طرح جب تم مر جاؤ گے اور تم سوچتے ہوں گے کہ اللہ ہم کو کیسے زندہ کرتا ہوں گا، مٹی میں مل جاتے، ہماری ہڈیاں گل جاتی، گوشت سڑ جاتا، سب ہو جاتا، اللہ ہم کو کیسے زندہ کرتا. ارے آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی نشانی ہے نہیں نظر آتی؟ مردہ زمین تھی ہری بھری کیسے بن گئی، کیسے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیا. اسی طرح تم بھی جب مر جاؤ گے کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن قیامت کا دن ہوتا اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کرتا. یاد رکھو اے انکار کرنے والو اور اے شک کرنے والو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، زندہ اٹھائے گا. پھر اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 15 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں. اللہ اکبر. غور کرنا، میں یہاں پر ایک اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے پانی کی نہریں رکھا. نہر نہیں، ایک نہیں، ایک کنواں نہیں، پانی کی نہریں ہوں گی. کتنی خوشی ہوتی نا، ہم بھی جاتے نا چھٹیوں کے دنوں میں پانی کے پاس، ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے گھومنے کے لیے جاتے تو کتنا بہترین دل کو سکون ہوتا ہے، کتنا بہترین ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیک اعمال کر کے اللہ کی جنت میں تو چلے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے تو چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ وہاں پر پانی کی نہریں دے گا. نہریں کئی نہریں. اللہ اکبر. پھر اسی طرح پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی نہریں نہیں، ہمارے گھر کے پاس کیا ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ بدبو ہو جاتی ہے، اس میں ہے نا، گندا ہو جاتا ہے کچھ دن اگر ایک جگہ جمع کے رکھیں گے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جو پانی کی نہریں ہیں وہ کبھی بدبو کرنے والا نہیں ہے. دودھ کی نہریں ہیں وہاں پر جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں پینے والوں کے لیے وہاں بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا. دیکھیے یہ تو جنتیوں کے لیے اتنی نعمتیں ہیں. اب جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے اور کیا ہے، جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ اکبر. جہاں جنتی کے لیے پانی کی نہریں اللہ تعالیٰ دے گا، وہیں دوسری طرف جہنمی کے لیے وہ تو پیاس سے جب تڑپے گا، پیاس کی شدت سے وہ پکارے گا، اللہ اسے ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پلائے گا، جیسے ہی وہ پانی پیے گا اس کی انتڑیاں نکل کر باہر آ جائیں گے. پورا سر سے لے کر کیا ہے، سر کے اوپر پانی کو ڈال دے وہ گرم پانی جہنم کا، تو پورا اندر کی چیزیں پورے نکل کے باہر آ جائیں گے. اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگی اللہ سے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ اس جہنم کے کھولتے پانی کے عذاب سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھ، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. تو بہرحال یہ پانی، یہ بارش دنیا میں سب لوگوں کے لیے ایک تو ضرورت ہے، لیکن آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومنوں کے لیے، مواحدوں کے لیے یہ پانی جہاں رحمت بنے گا، انکار کرنے والوں کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر اتنا خطرناک عذاب بھی دے گا. تو بہرحال یہ پانی کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب میں کچھ مسائل بھی رکھنے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے.